افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کو مختلف ہی بنا لیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں تیری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں تیری نہیں ہوتی، کوئی کہے گا جی اے ہوندی ہے تو ایس دے پیچھے نہیں ہوندی۔ عجیب صورتحال ہے۔ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، صحابہ اور اہل بیت کا ان احادیث پر فیصلہ موجود ہے، ہم اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے؟ نماز میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چھوڑ دی گئیں، یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے دلائل کی دنیا میں سامنے رکھ کے۔ اب بنیادی بات سمجھیے، جب شریعت اسلامیہ نازل ہو رہی تھی، احکامات اتر رہے تھے، تو کچھ حکم وہ ہے جو ایک وقت تک ملا ہے، کچھ حکم وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے۔ وہ جو ایک وقت تک ملا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ایک وقت تک ہے؟ اور جو ہمیشہ تک ملا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیشہ تک ہے؟ تو اس میں حضور پاک کی زندگی مبارک کو دیکھنا پڑے گا، رسول اقدس کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، شریعت اسلامیہ کے دلائل و مسائل و فضائل پر صرف نظر رکھنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کس کام کو رسول اللہ نے ہمیشہ کیا ہے اور کس کام سے رسول اللہ نے منع کیا۔ آپ کہیں گے کوئی مثال ہے کہ جو کام ہمیشہ کے لیے نہ ہو، وقتی طور پہ ہو؟ جی ہاں، ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ حضور پاک نے پیدائش سے جب حضور پاک کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اور نماز فرض ہوئی، وفات تک صرف اس طرف منہ کیا ہے یا کوئی اور طرف بھی ہے؟ وہ دائیں طرف ہے، وہ یہ طرف ہے شمال، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ادھر حکم تھا، پھر تبدیل ہو کر ادھر آیا۔ اب کوئی بندہ آپ کو حدیثیں اٹھا کر دکھا دے، بھئی حضور نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، پورے 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور صحابہ اہل بیت کو پڑھائی ہے۔ وہ 1000 نہیں 1,00,000 حدیث بھی سنا دے، آپ پڑھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حضور پاک کا عمل ہے، سر آنکھوں پہ، مبارک ہے، مطہر ہے، بابرکت و باسعادت ہے، طیب و طاہر و عطر و مطہر ہے، لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل وہ ہے جس کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے، جسے چھوڑ دیا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ مبارک ضرور، بہتر ضرور، اچھا ضرور، لیکن قابل عمل امت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ حکم ایک وقت کے لیے تھا۔ کیوں تھا؟ یہ اس کا علیحدہ بحث ہے۔ تحویل قبلہ عنوان ہو تو میں دلیل دوں گا بھی قبلہ بدلا کیوں ہے، ورنہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کسی عالم سے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، خود نہ پڑھیں، کسی عالم سے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی طرح کچھ احکام نماز کے ہیں جو شروع میں تھے پھر بدل گئے۔ مثلا سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس نماز میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ حضور پاک نماز میں تھے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اب سوال اٹھتا ہے نماز میں بولنا جائز ہے؟ جی ہاں، جس وقت کی بات عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں اس وقت بولنا جائز تھا، سلام و کلام جائز تھا۔ نماز میں ٹھہرے ہیں، یہ نماز چل رہی ہے اور ادھر مولانا تشریف لائے ہیں، مفتی عبدالواحد صاحب کون سی رکعت ہے؟ مولانا دوسری ہے، دوسری نماز، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں سلام و کلام جائز تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود حضور سے بات فرما رہے ہیں، وہ فرماتے حضور نے مجھے جواب نہیں دیا، ہمیشہ جواب ملتا تھا، ایک دوسرے سے بات ہو جاتی تھی۔ ابن مسعود تجھ سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، دل ہی دل میں سوچ رہے یار تجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، یار تجھ سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، آقا انعامدار ناراض ہو گئے ہیں، تجھے چاہیے تو اپنی خطاؤں پہ غور کر۔ حضور پاک سلام پھیرے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، ڈرتے ڈرتے آگے ہوئے، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، ان کے دل میں تسلی آئی کہ بات کچھ خیر کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کی وجہ
کہ عبداللہ رب نے حکم دیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، آج کے بعد نماز میں بولنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے مؤدب بن کے ٹھہرو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، تو سلام اور کلام منع کر دیا گیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔